بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیلو گائز، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹوری پوائنٹ۔ آج میں آپ کے لیے ایک ناول لائی ہوں جو بہت انٹرسٹنگ ہے، جس کا نام ہے قسمت سے بھاری میں۔ یہ کہانی ہے ایک معصوم لڑکی کی جو سمجھدار ہے پر حالت سے لڑنے سے قاصر ہے۔ قسمت اور دنیا نے اسے ظلم سہنے پر مجبور کیا ہے، لیکن برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ جب وہ حد پار ہو جائے پھر انسان وہ بھی کر جاتا ہے جو اس نے کبھی سوچا نہیں ہوتا۔ کرن جمیل اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کے ماں باپ بچپن میں ہی ایک ٹریفک حادثے میں وفات پا گئے تھے۔ 14 سال کی ہونے تک چچا انس رحمان کے ساتھ رہی۔ جب تک چچا حیات تھے وہ اسے پیار سے رکھتے، گھر کے باقی بچوں کے برابر مقام تھا۔ اس کے چچا اگر اپنے بچوں کے لیے کچھ لاتے تو برابر کا حصہ کرن کا بھی ہوتا۔ کہیں نہ کہیں باپ کی کمی چچا سے پوری ہو جاتی، لیکن ماں کی کمی ہمیشہ رہی۔ نگار چچی نے اسے کبھی نہیں اپنایا، وہ اس سے پرائے جیسا برتاؤ کرتی، پر اپنے شوہر کی خوف سے نرمی برتتی تھیں۔ لیکن جب چچا دل کی بیماری کے باعث جان سے ہار بیٹھے تو نگار بیگم کی بچی کچی نرمی بھی پرواز کر گئی۔ گھر کے باقی بچوں کے برابر مقام تو کیا، اسے چچی کی نرمی بھی نصیب نہیں ہوئی۔ جمیل اور انس کا ایک ساتھ اچھا خاصا کاروبار تھا، جسے اب چچی اور ان کے بھائی سنبھالنے لگے تھے۔ وہ ہر دوسرے دن اپنے بچوں کے ساتھ ہوٹلوں میں کھانا کھانے جاتیں اور نت نئے شاپنگ کرواتی، لیکن کبھی بھی کرن کو ساتھ نہیں لے کر گئیں، نہ اس کے لیے کچھ لے کر آئیں۔ ان کے جانے کے بعد کرن لاؤنج کی کھڑکی پر کھڑی ہو جاتی اور ویران آنکھوں سے لاشعوری طور پر ان ماں اور بچوں کے لوٹنے کا انتظار کرتی۔ جب رات دیر تک کھڑے کھڑے تھک جاتی تو آ کر کمرے میں لیٹ جاتیں۔ اس معاملے میں ان کے بچے ہادی اور نور کرن کے ساتھ اچھے تھے۔ کرن کی سب سے زیادہ نور سے بنتی تھی اور نور کا بھی کرن سے سگی بہن جیسے لگاؤ تھا۔ ہر تہوار پر نور اپنی ماما سے کرن کے لیے بھی نئی شاپنگ کرنے کی ضد کرتی اور اس کی ضد پر نگار بیگم کو کرن کے لیے بھی شاپنگ کرنی پڑتی۔ وہ نور کے اس پیار پر بہت خوش ہو جاتی اور شوق سے اس کی دلائی چیزیں استعمال کیا کرتی۔ وہ سارا وقت نور کے ساتھ ساتھ ہوتی، اس کی چھوٹی سی دنیا بس نور کے گرد سمٹ گئی تھی۔ ہادی اپنے آپ میں مگن رہتا، اسے نہ کرن کے ہونے میں دلچسپی تھی اور نہ ہونے سے فکر۔ کرن چچی کا تلخ رویہ نور کے پیار کی مٹھاس سے تحلیل کر دیتی۔ اپنی پسند ناپسند کا اظہار کرنے کا، کسی چیز کے لیے ضد کرنے کا حق تو کرن کے پاس سرے سے تھا ہی نہیں۔ اسے چچی اور نور جیسے رکھتیں وہ ویسے رہ لیتی۔ کرن نے اسی حال کو اپنا تقدیر مان کر زندگی سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ بلوغت کے ساتھ ساتھ اس کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ کرن کی ماں سوات کی پٹھان تھیں، اس لیے گوری رنگت کا نسب اسے اپنی ماں سے ملا تھا اور گہرے نین نقش باپ کے تھے، لیکن ایسی خوبصورتی کا وہ کیا کرتی جب قسمت میں ٹھوکریں کھانا لکھا تھا۔ زرمینہ اسفندیار نے جمیل رحمان کے ساتھ اپنے گھر والوں سے ضد کر کے شادی کی تھی۔ وہ کبھی بھی اس شادی کے حق میں نہیں تھی، اس لیے زرمینہ کے جانے کے بعد انہوں نے زرمینہ سے بالکل قطع تعلق کر لیا تھا اور اب اس کی اولاد سے بھی انہیں کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ کرن کی نانی اپنے بیٹوں سے چھپ کر کبھی کبھار اپنی نواسی سے ملنے آیا کرتی تھیں، لیکن اب 2 سالوں سے وہ بھی پوچھنے نہیں آئی تھیں۔ اسی طرح جمیل رحمان کے باقی بہن بھائی بھی اپنے اپنے زندگیوں میں مصروف تھے اور نہ چاہتے ہوئے بھی کرن کی ذمہ داری نگار بیگم کے سر تھی، کیونکہ ان کے شوہر انس رحمان نے اپنی وصیت میں ان کے بعد بھی نگار بیگم کو کرن کو اپنے گھر میں رکھنے کی تنبیہ کی تھی اور اس کی پڑھائی مکمل ہونے اور اس کی شادی ہونے تک اس کی کفالت کے لیے ایک اچھی خاصی رقم اس کے حصے میں لکھی تھی۔ اگر نگار بیگم کرن کو گھر سے نکالتی تو انہیں قانونی طور پر وہ رقم اس کے حوالے کرنا پڑتی، اور نگار بیگم ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھیں۔
کرن نے چچی کے مزاج کو اپنے روزانہ کا معمول بنا لیا تھا۔ ہادی یونیورسٹی پڑھنے ملک سے باہر چلا گیا تھا اور چچی نے نور کو آنکھوں کا تارا بنا کر رکھا تھا۔ گھر کے سارے کام نگار بیگم کرن سے کرواتی اور کرن بھی بنا شکایت کیے ان کے ہر حکم کو بجا لاتی۔ وہ دن میں نور کے ساتھ یونیورسٹی جاتی اور گھر لوٹ کر گھر کے کام کاج کرتی اور رات کو پڑھائی، بس یہی اس کے شغل تھے۔ کرن نے اسکول اور کالج شہر کی سرکاری اداروں سے پڑھا تھا۔ بالغ ہونے کے بعد جب پاپا کی وصیت سامنے آئی تب انہیں وصیت میں کرن کے برابر کے حصے کا پتہ چلا، کیونکہ اس جائیداد میں جمیل بھی اتنا ہی شریک تھا جتنا انس رحمان، اور اب جس کی شرعی حیثیت کرن حقدار تھی، جس پر ہادی تو چپ رہا لیکن نور نے بہت واویلا کیا اور پھر یونیورسٹی کے دوران کرن کو اپنے ساتھ شہر کے بہترین یونیورسٹی میں داخلہ کروایا۔ کرن نے کبھی چچی سے جائیداد میں حصہ طلب نہیں کیا، اسے صرف پیار اور سکون کی خواہش رہی تھی۔ گرمیوں کے اس شام وہ خان سامہ کے ساتھ مل کر رات کے لیے کھانے کی تیاری کرنے لگی تھی جب اس نے چچی کو لاؤنج میں داخل ہوتے دیکھا۔ السلام علیکم۔ وہ پانی کا گلاس لیے چچی کے پاس آئی۔ چچی صوفے پر بیٹھیں اپنے پیر سہلا رہی تھیں جو صبح سے ہیل والی سینڈل پہنے سوج گئے تھے۔ ویسے تو عمر 50 تھی لیکن اب بھی وہ خود کو 25 سے زیادہ نہیں مانتی تھیں، اس لیے فیشن کا الگ ہی دستور تھا۔ ہیل والے سینڈل، لمبے ناخن، خاکی رنگ کا گاؤن، زیورات سے سجائے ہاتھ، میک اپ سے لتھڑا چہرہ جسے جوان دکھانے کے لیے پابندی سے فیشل کروایا جاتا، اور ڈائی شدہ بالوں کو کندھے پر ڈال رکھا تھا۔ وعلیکم السلام، ایک کپ چائے بنا دے، بہت تھک گئی ہوں۔ چچی نے پانی کا گلاس اٹھایا اور پیر مزید پر دراز کرتے ہوئے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ کرن احترام سے سر اثابت میں ہلاتی واپس کچن میں چلی گئی۔ نور نے لاؤنج میں سے ماما کی آواز سنی تو کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ بھی ابھی دوپہر کی نیند پوری کر کے اٹھی تھی۔ سستی سے چلتے ہوئے وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی اور ماما کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئیں۔ ماما، واٹس اپ؟ کیسی رہی آپ کی کٹی پارٹی؟ وہ چوکڑی کر کے بیٹھی اور ماما سے حال دریافت کرنے لگی۔ نگار بیگم نے اسے ساری رودات سنائی اور وہاں موجود اپنی ہر سہیلی کے بارے میں الگ الگ تبصرہ کیا۔ نور بار بار جمائی روکتی بے دلی سے ان کی باتیں سنتی رہی۔ جب وہ پارٹی میں آئی ہوئی بزنس مین کی بیویوں کی غیبت سے فارغ ہوئیں تو ان کو پھر سے چائے کا خیال آیا۔ کہاں مر گئی کرن؟ ایک کپ چائے بنانے میں اتنی دیر لگتی ہے کیا؟ کرن جلدی جلدی ہاتھ چلا، انہوں نے اسے کوستے ہوئے بلند آواز میں کہا اور نور سے اس کے دن بھر کی مصروفیات پوچھنے لگی۔ کرن نفاست سے 3 کپ چائے اور بسکٹ کا پلیٹ ٹرے میں رکھے ان کے پاس آئی اور ان کو چائے پیش کی۔ نور نے اپنا کپ لیتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا اور واپس ماما کی طرف متوجہ ہوئیں۔ کرن نے چچی کو کپ پکڑایا اور پھر اپنا کپ اٹھا کر ان ماں بیٹی کے بالمقابل سنگل صوفے پر بیٹھ گئیں۔ نور نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے ماما کو اپنی دن بھر کی مصروفیات بیان کی۔ ماما، میں کل روحان کو ڈنر پر انوائٹ کرنا چاہتی ہوں۔ نور نے معصومیت سے ماما کا ہاتھ تھام کر اپنے بوائے فرینڈ کو کھانے پر بلانے کی خواہش ظاہر کی۔ نگار بیگم کا حلق کڑوا ہو گیا، ان کو ایک دم سے چائے اٹکنے لگی۔ انہوں نے کپ نیچے رکھا اور منہ بناتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ کرن چپ چاپ چائے پیتے ان ماں بیٹی کی گفتگو سن رہی تھی۔ روحان کا ذکر اس گھر میں پہلے بھی ہو چکا تھا، اس لیے ان تینوں کے لیے روحان کا ذکر کوئی نئی بات نہیں تھی۔ کب تک ایسے آنا جانا لگا رہے گا تم دونوں کا؟ اب تو کالونی میں بھی تم پر تبصرہ ہوتا ہے۔ میں اب روحان کو گھر آنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ اس سے کہو اگر اسے واقعی تم میں دلچسپی ہے تو اپنے گھر پر بات کر کے تمہارا رشتہ مانگ لے۔ ماما نے صاف انکار کر دیا اور رخ پھیر کر اپنا موبائل دیکھنے لگیں۔ نور اور کرن میں تعجبی نظروں کا تبادلہ ہوا۔ دونوں ہی نگار بیگم کے اس رد عمل پر حیران ہوئی تھیں۔ آج سے پہلے جب بھی روحان کے آنے کا ذکر ہوتا تو وہ خوش دلی سے اسے آنے کی اجازت دیتی، اور آج ان کا انکار ان دونوں کے لیے غیر متوقع تھا۔
نور کا موڈ خراب ہونے لگا اور کرن بنا کوئی مداخلت کیے بیٹھی رہی۔ لیکن ماما، ابھی ہمارا شادی کرنے کا ارادہ نہیں ہے، میں پہلے تعلیم مکمل کر لوں، پھر کر لیں گے شادی، نور نے دل گرفتگی سے جواب دیا۔ ماما نے سپاٹ تاثرات بنائے نور کو دیکھا، وہ سرد مہری کا مظاہرہ کرتی انہی کو دیکھ رہی تھیں۔ ماما کے پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ بیٹا، میں شادی کرنے کا نہیں کہہ رہی، میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ رشتہ بھیجے اور تم سے انگیجمنٹ کر لیں۔ تم دونوں اب بڑے ہو گئے ہو۔ آئی ڈونٹ لائک کوئی تمہارے کیریکٹر کے بارے میں غلط بیانی کرے، اور منگنی کر لینے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ میں تمہارا ہی مستقبل سیکیور کرنا چاہتی ہوں۔ اگر کل کو روحان کا فیملی نے اس کا کہیں اور رشتہ کروا دیا تو پھر تم کیا کر لو گی مائی بیبی؟ ماما نے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے سمجھایا۔ نور کے تنے اعصاب پرسکون ہوئے، اسے ماما کا آئیڈیا پسند آیا۔ روحان سے انگیجمنٹ کا سوچ کر ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ روحان اور نور ایک دوسرے کو نور کے کالج کے دورانیے سے ہی پسند کرتے تھے اور ایک دوسرے کے گھر بھی آنا جانا تھا۔ دونوں ہی لبرل طبقے سے تعلق رکھنے والے خاندان سے تھے، اس لیے ان کے ملنے پر کبھی کسی نے اعتراض ظاہر نہیں کیا۔ نور کی روحان سے ملاقات ایک جویلری کی نمائشی تقریب کے دوران ہوئی تھی، جہاں روحان تقریب کی سربراہی کر رہا تھا اور نور کالج ٹرپ کے ساتھ گئی ہوئی تھی۔ وہیں دونوں کی دوستی ہوئی اور رابطوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ تھینک یو ماما، میں روحان سے بات کروں گی، اس نے ماما سے لپٹ کر پھر پھرتیلے انداز میں کہا۔ ماما نے اس کے گرد بازو مائل کرتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوما۔ کرن مسکراتے ہوئے اس فعل کو دیکھ رہی تھی جب نگار بیگم کی اس پر نظر پڑی۔ تم کیا شکل دیکھ رہی ہو میری؟ جا کے جلدی کھانا بنا، بھوک سے مار دو گی۔ ایک دن مجھے انہوں نے تندی سے اسے جھڑکا۔ کرن کی مسکراہٹ سمٹ گئی اور وہ تیزی سے اٹھ کر کچن میں اوجھل ہو گئی۔ نور ماما سے الگ ہو کر آگے کا لائحہ عمل سوچنے لگی۔ نگار بیگم کو ہمیشہ خوف رہتا تھا کہ کہیں کرن ان کے اور نور کے آپس کی پیار کو بری نظر نہ لگ جائے، اس لیے ہمیشہ اسے زیادہ دیر اپنے اور نور کے مجلس میں بیٹھنے نہیں دیتی تھیں۔ نور ان سے معذرت کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی اور روحان کو کال ملانے لگی۔ نگار بیگم بھی کپڑے تبدیل کرنے کے لیے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ لاؤنج ایک مرتبہ پھر خاموشی سے ڈوب گیا۔ کرن کچن میں خاصامہ کے ساتھ سلاد کاٹنے لگی اور ہر کٹ کے ساتھ وہ اپنے اندر کے خواہشات کو بھی کاٹ رہی تھی۔ دل کے اندر بس خلا ہی خلا بن رہا تھا۔ نور اس وقت اپنے کمرے کے وسط میں کھڑی موبائل کان سے لگائے روحان سے ماما کی تجویز شیئر کر رہی تھی۔ روحان، تم رانا بھائی سے بات کر لو پلیز، نور نے التجائی انداز میں کہا۔ روحان اپنے بیڈ روم میں بیڈ پر نیم دراز لیٹا سیب کھا رہا تھا اور ہینڈ فری کانوں میں لگائے نور کی باتیں سن رہا تھا۔ نور کے اس سوال پر اس نے پلیٹ پرے کھسکائی اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ نور، رانا بھائی تو کام کے سلسلے میں ملک سے باہر گئے ہیں، جب لوٹیں گے میں ان سے بات کر لوں گا، لیکن ڈونٹ یو تھنک ہم بہت جلدی نہیں کر رہے؟ میرا مطلب پہلے تم تعلیم مکمل کر لیتی، روحان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ نور کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ قدم قدم چلتی وہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ پھر ماما کا خدشہ یاد آیا تو تسلی سے روحان کو سمجھانے لگی۔ ابھی تو صرف انگیجمنٹ کریں گے اور یہ صحیح بھی ہے، ہمارا ریلیشن محفوظ ہو جائے گا اور لوگوں کی باتوں سے بھی بچ جائیں گے، اس نے پرسکون انداز میں کہا۔ روحان بھی نور کی باتوں سے متاثر ہوا اور گھر پر رشتے کی بات کرنے کے لیے حامی بھری۔ ڈنر کے وقت نور ڈائننگ ٹیبل پر چہکتے ہوئے بیٹھی اور ماما کو روحان کی رضامندی بتائی۔ اس نے خوشی دیکھ کر ماما اور کرن بھی خوش ہو گئیں۔ ماما نے تو خوش ہو کر اسے آغوش میں لے لیا اور کرن نے بھی مبارکباد پیش کی۔ رات کا کھانا خوشگوار ماحول میں نوش فرمایا گیا اور اب بس روحان کے بھائی کا سفر سے لوٹنے کا انتظار تھا۔ کرن اس رات اطمینان سے لیٹی اپنے آنے والے کل سے بے خبر نور کی نئی زندگی کے بارے میں
سوچ کر مسرور ہو رہی تھی۔ اسے کیا پتہ تھا نور کی نئی خوشیاں اس کی اپنی زندگی کا کانٹا بن جائیں گی۔ روحان کے بڑے بھائی کو سفر سے لوٹے 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا تھا اور پورے 1 ہفتے کی محنت کر کے روحان اب ان کو نور کے گھر چلنے پر تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس دن روحان نے کال کر کے نور کو کل چائے پر آنے کی اطلاع دے دی تھی، اس لیے آج صبح سے ان کے گھر پر ہلچل مچی ہوئی تھی۔ سب سے زیادہ واویلا نگار بیگم کر رہی تھیں، جو اپنی نگرانی میں خان سامہ اور کرن کو ہدایات جاری کر رہی تھیں۔ کرن شام تک جلدی جلدی ہاتھ چلاتے سارے کام نمٹانے میں لگی رہی، پھر نور کے کمرے میں آ کر اس کو تیار کروانے میں مدد کرنے لگی۔ اس وقت وہ نور کے کپڑے استری کر رہی تھیں اور نور اضطراب میں دائیں سے بائیں چکر کاٹ رہی تھیں۔ نور، ریلیکس ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوگا، کرن نے اسے تسلی دیتے ہوئے مخاطب کیا۔ نور نے روحان کی زبانی رانا بھائی کا صرف ذکر سنا تھا، پہلے کبھی ملی نہیں تھی، لیکن پھر بھی ان کی شخصیت کا ایسا رعب و دبدبا تھا کہ نور کو ان کے سامنے جانے میں کپکپاہٹ ہو رہی تھی، اور یہی حالت گیسٹ روم میں کھڑی ہر چیز پر نظر دوڑاتی نگار بیگم کی بھی ہو رہی تھی۔ روحان نے ہمیشہ ہی بہت سنجیدگی سے اپنے بڑے بھائی کی تعریفیں کی تھیں، اور آج پہلی مرتبہ ان سے ملنے میں وہ اپنا امپریشن خراب نہیں کرنا چاہتی تھیں، اس لیے ہر چیز پر خود بھی نظر ثانی کرتی رہتی تھیں۔ شام کے قریب 7 بجے نگار بیگم نے نیلے رنگ کی سلک کی نت نئی ساڑی پہنی، ساتھ میچنگ کا موتیوں والا ہار گلے میں پہنا، ڈھیر سارا میک اپ کیا، بالوں کا جوڑا بنایا اور نفاست سے صوفے پر بیٹھی ان کا انتظار کرنے لگیں۔ کرن نے بھی ساری تیاری سے مطمئن ہو کر صاف کپڑے پہنے اور کچن کے سرے پر کھڑی ہو گئی۔ دوسری جانب نور اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے اعلیٰ تربیتی ہونے کا پریکٹس کر رہی تھیں۔ جب اس نے کار کا ہارن سنا، نگار بیگم تیزی سے لاؤنج کے دروازے پر آئیں اور بزنس وومن کا مسکراتا چہرہ بناتے گیٹ کی جانب دیکھنے لگیں، جہاں آنکھوں کو چکا چوند کرنے والی سفید چمکتی کار داخل ہو رہی تھی۔ نور بھی تیزی سے بھاگتے ہوئے آگے آئی اور ماما کے ہمراہ ان کے استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی۔ البتہ کرن وہیں کھڑی رہی، دور سے اس عالی شان گاڑی میں جھانک رہی تھی۔ گاڑی میں آگے کی سیٹ پر ڈرائیور اور کالے سوٹ میں ملبوس باڈی مین بیٹھا تھا، وہ پیچھے سیٹ پر روحان اور اس کے ساتھ وہ معتبر شخص۔ جب گاڑی پورچ میں کھڑی ہوئی تو سب سے پہلے باڈی مین کار سے اترا اور پھر روحان خود دروازہ کھول کر باہر آیا۔ تب تک باڈی مین دوسرا دروازہ کھول کر مؤدب انداز میں ہاتھ باندھے اپنے مالک کے اترنے کے انتظار میں کھڑا ہو گیا تھا۔ رانا مبشر بڑے اسٹائل سے کار سے اترے، کوٹ کا بٹن بند کر کے سیدھے ہوئے اور سن گلاسز ہٹا کر گھر کے چاروں اطراف کا جائزہ لینے لگے۔ باڈی مین کار کا دروازہ بند کر کے ایک قدم پیچھے کھڑا ہو گیا۔ رانا مبشر بہت ہی سوبر آدمی تھے، عمر میں 46 کے قریب تھے، لیکن اپنی صحت اور تندرستی کا بہت خیال رکھا تھا۔ جسمانی فٹنس کے لحاظ سے وہ اپنی اصل عمر سے کم کے لگتے، بالوں کو نفاست سے پیچھے جمائے رکھا تھا اور ہلکی شیو رکھی ہوئی تھی، جن میں کچھ سفید بال اگتے نظر آ رہے تھے۔ مہنگی ترین گھڑی اور جوتوں سمیت برانڈ 3 پیس سوٹ میں ملبوس وہ آگے بڑھے تو روحان بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ اب آپ سب کو قسمت سے ہاری میں کی نئی ایپیسوڈ نیکسٹ ویڈیو میں ملے گی، اس کے لیے آپ تیار رہیے گا۔